السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں دیوار توڑ رہا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے میں اپنے ان دو ہاتھوں سے دیوار کو توڑ سکتا ہوں؟ آپ کو ڈیفینیٹلی نہیں لگے گا، کیونکہ یہ ایک بچگانہ اور بے وقوفانہ عمل ہے کہ آپ ہاتھوں سے دیوار توڑنے جا رہے ہیں. پھر ایکچوئل میں یہاں کر کیا رہا تھا؟ میں صرف اور صرف اپنے وقت اور توانائی کو ضائع کر رہا تھا، یعنی اپنے ٹائم اور انرجی کو ضائع کر رہا تھا، کیونکہ میں جتنا بھی زور لگا لوں یہ دیوار ٹوٹ نہیں سکتی. تو کیا یہ صرف بے وقوفی میں نے کی ہے، یا یہ جو عمل ہے یہ بے وقوفانہ عمل کیا صرف ایک یہی عمل ہے جو بے وقوفانہ ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپ بے وقوفانہ عمل نہیں کرتے؟ کیا آپ ایسے عمل نہیں کرتے؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو اگر ہم کریں تو وہ ایکچوئل میں بے وقوفانہ عوامل ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کو ہم کریں تو اس سے شو ہوتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں اور یہ عقل مندانہ کام ہے، یعنی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے دو آپ نے ٹرمز یاد رکھنی ہیں. ایک سرکل آف انفلوئنس، یہ لازمی آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اگر آپ کنسرنڈ ہیں اپنے ٹائم اینڈ انرجی کو آپ ریزرو کرنا چاہتے ہیں اور صرف اس جگہ لگانا چاہتے ہیں جہاں سے اس کا رزلٹ آئے، یعنی آپ کی ٹائم اینڈ انرجی کوئی پروڈکٹیوٹی دے، کوئی رزلٹ دے، اگر آپ اس چیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور رزلٹس چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ دونوں جو کیٹیگریز ابھی میں بتانے لگا ہوں ان کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا. سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ سرکل آف انفلوئنس ہے. جو دوسری کیٹیگری ہے وہ سرکل آف کنسرن ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دو چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے، سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس وہ سرکل ہے جس میں آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے، یعنی جس میں آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آپ لیتے ہیں. مثلا میں اگر فیس بک پہ کمنٹ کرتا ہوں، میرے کمنٹ کرنے سے کیا کوئی رزلٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن میں اپنے بچے کو کوئی چیز سمجھاتا ہوں تو سمجھانے سے رزلٹ آئے گا. تو یہ سرکل آف کنسرن تھا کہ میں نے فیس بک پہ کمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے حکومت کو کوستا ہوں کہ حکومت بری ہے یا حکومت اچھی ہے، میرے اس عمل سے کیا کوئی چینج آئے گا؟ نہیں آئے گا. اٹ مینز یہ سرکل آف کنسرن تھا. اس طرح میں اگر ایک انسان ہے وہ کچھ برا کر رہا ہے اور میں ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ بہت برا ہے، یہ انسان ہے ہی ایسے ہے، یا ہم اکثر غیبت کرتے ہیں، اکثر ہم حسد میں آ کے بہت زیادہ لوگوں کے بارے برے کلمات کہتے ہیں. تو کیا یہ جو ہمارے عمل ہوتے ہیں یہ رزلٹ دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں دیتے. تو وہ عوامل جو رزلٹ نہیں دیتے، جس کا آگے سے رسپانس نہیں ہوتا، کانسیکوینسز نہیں ہوتا، وہ ایکچوئل میں سرکل آف کنسرن میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے وہ عمل جن کا ہمیں کوئی نہ کوئی رزلٹ مل جاتا ہے، نتیجہ مل جاتا ہے، وہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. تو اب ہم اپنے ٹائم اینڈ انرجی کا صحیح استعمال کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس دیکھیں گے. یعنی سرکل آف انفلوئنس کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ کے لیے ضروری ہے. اس میں دو چیزیں آپ کو پہلے مائنڈ میں رکھنی ہے. ایک یہ کہ یہ کنسیپٹس میں صرف سچویشنل بیسڈ اور کنٹیکسچل بیسڈ بتاؤں گا، یعنی کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے آپ ایگزیکٹلی ایسا ہی کریں. آپ نے صرف اس میں سے ایک مطلب نکالنا ہے، سمجھ نکالنی ہے. جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ کے اس کے حساب سے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کرنا ہے. آپ کی زندگی کا سرکل آف انفلوئنس ٹوٹلی مجھ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جو چیزیں میں ادھر بتاؤں گا ہو سکتا ہے اس سے بالکل برعکس ہو. اس لیے آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہے. جو ایگزیکٹلی چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھ لینی ہے. دوسرا یہ ایک نا ایسا ٹاپک ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یعنی اتنا براڈ ٹاپک ہے کہ اگر میں اس کو 10-15 منٹ کی ویڈیو میں سمرائز کرنا چاہوں نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر آپ کا کوئی کیوری ہو، کوئی کویسچن ہو، یا کوئی آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو کوئی اختلاف ہو یا اعتراض ہو، تو آپ پھر کویسچن کی فارم میں مجھ سے کلیئر کر سکتے ہیں. آپ مجھے کویسچن کر سکتے ہیں، میں اس کو کلیئر کر دوں گا، کیونکہ اس ٹاپک کو بہت سے اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. تو میں صرف اس کے جنرل کچھ اسپیکٹس ہیں جو آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن میں جو ڈفرینس آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے: ڈائریکٹ کنٹرول اینڈ ایکسپینشن.
یاد رکھیے گا وہ لوگ جو اس دنیا میں کچھ کر کے جاتے ہیں یا کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ صرف ان چیزوں پہ اپنی انرجی اور ٹائم لگاتے ہیں جن پہ ان کا ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے سرکل کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فرض کرتے ہیں بارش ہوئی ہے، اب بارش کو برا بلا کہنا کہ بارش کیوں ہو گئی ہے، بارش اگر نہ ہوتی، یہ بارش پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا بارش سے بچنے کے لیے چھتری لے لینا ٹھیک ہے؟ فرض کر لیں آپ کا کھیت ہے، اس کھیت میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ بارش کو کوسیں، سرکل آف کنسرن میں جائیں کہ کاش بارش نہ ہوتی، کاش بارش جو ہے 2 دن پہلے ہو جاتی، کاش ایسے ہو جاتا، کاش ویسے ہو جاتا، اب بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے اس کو کوسیں، آپ اس کھیت میں سے پانی کا جو حراج ہے یعنی اس کو نکالنے کا کوئی انتظام کر لیں۔ اس طرح آپ نے باہر جانا ہے اور بارش آ گیا تو آپ چھتری لے لیں۔ تو آپ جو چیز ڈائریکٹ آپ کے کنٹرول میں اس پہ کام کریں، نہ کہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بارش آپ کے کنٹرول میں نہیں، کنٹرول میں۔ اس طرح فرض کر لیں دھوپ ہے، تو اگر آپ دھوپ کو برا بلا کہتے ہیں اور دھوپ کو لے کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور دھوپ کو لے کے آپ ٹینشن لے لیتے ہیں کہ دھوپ نہ ہوتی، دھوپ پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے، مجھے دھوپ سے الرجی ہے، دھوپ یہ کر دیتی ہے، وہ کر دیتی ہے، تو یہ آپ سرکل آف کنسرن میں جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی اس گفتگو سے کوئی رزلٹ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ لیکن آپ اس دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ کوئی کپڑا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا چھتری لے لیتے ہیں، یعنی اس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بھی انتظام کر لیتے ہیں، تو اس پہ آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے۔ تو جو آپ اب مثلا دھوپ سے بچنے کے لیے جو آپ حفاظتی تدابیر یا آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس میں آئے گا، اور دھوپ کو لے کے برا بلا کہنا یہ آپ کا سرکل آف کنسرن میں چلا جائے گا۔ یہاں سے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا محلہ گند ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ آپ پورے محلے کو کوسیں کہ ہمارا محلہ گند ہے، اس میں بہت زیادہ گند ہے، لوگ یہاں کے گندے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس گند سے بچیں اور اپنے جو پاؤں ہیں وہاں پہ شوز پہن لیں تاکہ آپ اس گند سے بچیں۔ اب یاد رکھیے گا سرکل آف انفلوئنس میں ڈائریکٹ کنٹرول پہلے شروع میں تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا پہلے آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے صرف اتنا ہی ہو کہ میں جوتے پہن لیتا ہوں تاکہ میں گند سے بچوں، لیکن جب آپ جوتا پہنیں گے دوسرا ایک دیکھے گا کہ گند سے بچنے کے لیے جوتے پہنے جا سکتے ہیں، دوسرا انسان بھی جوتے پہن لے گا، تیسرا بھی ویسے ہی جوتے پہن لے گا، چوتھا بھی پہن لے گا۔ تو یہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ آپ نے شروع خود سے کیا، لیکن وہ چیز چلتے 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 دوسرے لوگوں میں پھیل گئی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ لوگوں میں یہ خود بہت شعور آ جائے گا کہ ہمیں گاؤں کو گندا نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ ہم جوتے لیں، پیسے اس پہ لگائیں، ہم اپنے گاؤں کو ہی صاف کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے چینج آتا ہے۔ مثلا آپ کی کلاس ہے، اب بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی پورے اسکول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، آپ پہلے اپنی کلاس کو کنٹرول کریں۔ پہلے اپنی کلاس کو اس طرح کا کنٹرول کریں کہ آپ کی ابیلٹی، آپ کی جو سکلز ہیں وہ اتنی بڑھ جائے کہ آپ 2 کلاسز کو ٹیکل کر سکیں، پھر 3 کو کر سکیں، اور پھر ایک ٹائم آئے گا آپ اسکول کو اور پھر اسکولوں کو ٹیکل کر سکیں۔ یعنی کہ سرکل آف انفلوئنس یہ نہیں ہے کہ آپ کے وقتی طور پہ جو چیز کنٹرول میں ہے اور جو چیز رزلٹ دے رہی ہے بس اسی پہ اکتفا کرنا ہے، آپ نے اس کو ایسا ایسا بڑھا دینا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیز آگے ایکسپینڈ ہوتی ہے۔ اب سرکل آف انفلوئنس میں دوسرا جو پوائنٹ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے، جو آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں اب یہ پوائنٹ اسپیشلی لوگوں کے لیے ہوگا کہ ہمیں کن لوگوں پہ ٹائم اینڈ انرجی لگانا ہے اور کن لوگوں پہ ٹائم اینڈ انرجی نہیں لگانا۔ تو اس میں یاد رکھیے گا وہ لوگ جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، those who understand you more than 90%، more than 90%، یا اس کو تھوڑا اور کم کرتے ہیں اور اس کو 50% پہ لے آتے ہیں۔ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں وہ لوگ ہیں جو آپ کو 50% سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ مثلا سپوز کر لیں ایک بچہ ہے، وہ میرے پاس آتا ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے یا ایجوکیشن کرنی ہے، یعنی تعلیم کیری آن کرے یا بزنس کرے، کیا کرے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ٹائم دیں۔ اب میں اس بچے کو سمجھاتا ہوں، میرے سمجھانے کے بعد اگر وہ اس چیز پہ جو میں نے سمجھائی ہے اس پہ 50% سے زیادہ اس نے ایکشن لے لیا ہے یا عمل کر لیا ہے، تو اب ایسے بچے کو نیکسٹ ٹائم پھر سے ٹائم اینڈ انرجی لگانا، یعنی اس کو سمجھانا رائے گا نہیں جائے گا۔ یعنی ایسے بچے کو سمجھانا بالکل ٹھیک ہے، آپ سرکل آف انفلوئنس میں ہیں۔ لیکن ایک دوسرا بچہ ہے، وہ آپ کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اسٹڈی کروں یا بزنس کروں، آپ نے جو سمجھایا پھر اٹھا وہ دوسرے کے پاس گیا، اس نے سمجھایا، پہلے اس نے آپ کی بات کو ڈن کیا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا،
आगे गया दूसरे बंदे के पास, उसने जो बोला फिर उसको डन कर दिया मैं ऐसे ही करूँगा, तो फिर अगले बंदे के पास गया और उसको बोला कि मैं वैसे ही करूँगा। यानी जो आप पे बिलीव नहीं कर रहा, जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, जो आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा, जो आपकी बात को इज़्ज़त नहीं दे रहा और दूसरों की बात को इज़्ज़त दे रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वहाँ पे टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए। तो यह दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि वो लोग जिनको समझाने पे वो समझ जाते हैं, आपकी बात को वो इज़्ज़त देते हैं और आपको वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो ऐसी जगह पे ऐसे लोगों पे आप टाइम एंड एनर्जी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, सम टाइम ऐसा होता है हमारे समझाने का अंदाज़, जो तरीका होता है वो भी ठीक नहीं होता। मसलन एक बंदा गुस्से में और हम समझा रहे हैं, वो तो नहीं ना समझेगा। एक बंदा है वो हमसे पहले ही नाराज़ है और हम उसको लेक्चर देने लग जाएं, वो भी नहीं समझेगा। एक बंदा है वो वैसे ही हमसे डर रहा है और हम समझाने लग गए तो वो भी नहीं समझेगा। तो ऐसा नहीं होता, पहले आपने क्या करना है, उसको समझना है, उसको सही तरह से आप डायग्नोज करें, फिर उसको समझाते हैं। तो फिर अगर वो नहीं समझता तो वो सर्कल ऑफ कंसर्न है। लेकिन आपके समझ के समझाने के बाद अगर वो समझ जाता है तो फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। दूसरी एक और चीज़ याद रखिएगा कि लोगों में एक ये भी होता है कि आज एक इंसान आपकी बात समझ रहा है, हो सकता है कल ना समझे, 2 दिन बाद फिर समझाया फिर समझने लग गया। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, यानी कभी आपकी बात समझते हैं, कभी आपकी बात को नहीं समझते। तो ऐसे इंसानों पे कभी आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लें कि जब आपको लगे कि ऐसे इंसान को टाइम देना चाहिए दे दें, वगरना ना दें। तो लोगों के मामले में वो इंसान जो आपको 50% से ज़्यादा रिजल्ट देता है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करता है और जैसे आप समझाते हैं वैसे समझता है, अब दूसरों की बात को प्रीफर करने की बजाय, तरजीह करने की बजाय आप पे वो बिलीव करता है, तो सिर्फ ऐसे इंसान को टाइम एंड एनर्जी देना मेरे ख्याल से लॉजिकल है। क्योंकि बाकी वो इंसान जो आपकी बात सुनता है और उसको इग्नोर कर देता है, फिर किसी दूसरे की बात सुनता है और उसको इग्नोर कर देता है, तो ऐसा बंदा, इस बंदे को समझाना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, यानी वो सिर्फ और सिर्फ फजूल है। अब यहाँ पे फिर सवाल एक उठता है, फ़र्ज़ कर लें आपकी माँ है, आपने अपनी माँ को समझाया कि अम्मी जी ये करना चाहिए और आपकी अम्मी नहीं समझे, तो क्या